میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج کا پیغام بلی گرام کی کتاب موت کے بعد کیا ہوگا کے بعد کا تیسرا ایپیسوڈ ہے، جس کا نام ہے خدا سے علیحدگی۔ تو چلتے ہیں اور اس کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر جہنم خدا سے علیحدگی کا نام ہے۔ کتاب مقدس میں اسے دوسری موت کہا گیا ہے، جس کا تصور یوں پیش کیا گیا ہے کہ یہ ہر طرح کے نور، خوشی، بحالی اور مسرت سے ابدی اور باشعور جدائی ہے۔ بائبل میں اس خوفناک حالت کے بارے میں خوفناک بیانات درج ہیں کہ موت کے فوراً بعد روح اس حالت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ سوائے موت کے باقی ہر کام کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ ہم امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں، ہم اپنے کاروبار کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور ہم اپنے مستقبل کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ غرض مرنے کے لمحات کے علاوہ ہم ہر بات کے لیے تیاری کرتے ہیں، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ ہر کوئی خدا کے مقرر وقت کے مطابق ہی مرے گا۔ موت ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بارے میں سوچتا ہے تو وہ غیر فطری معلوم ہوتا ہے، لیکن جب وہ دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے تو بڑا فطری لگتا ہے۔ موت ہر انسان کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ امیر کو اس کے لاکھوں روپوں اور غریب کو اس کے چیتھڑوں سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ لالچ کو ختم کر دیتی ہے اور غصے کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ سب لوگوں کو موت کا سامنا کرنا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، کسان، نادان اور فلسفہ دان، کامل اور مقدس، ہر کسی کو مرنا ہے۔ موت عمر کا لحاظ نہیں کرتی، وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتی، اور اس سے سب لوگ ڈرتے ہیں۔ دوسروں کی موت کے بارے میں سوچنا آسان ہے، پر اپنی موت کا خیال کرنا بھی مشکل ہے۔ جب ہم فوجیوں کو جنگ میں جاتے دیکھتے ہیں یا سزائے موت کے مجرموں کے بارے میں پڑھتے ہیں یا کسی قریب الموت دوست کے پاس جاتے ہیں، ہم ایسے لوگوں میں ایک خاص سنجیدگی دیکھتے ہیں۔ اگر خدا سے دور زندگی گزارنے کا واحد نتیجہ جسمانی موت ہوتا تو ہمیں اس قدر خائف ہونے کی ضرورت نہ تھی، لیکن بائبل خبردار کرتی ہے کہ ایک دوسری موت بھی ہے جو خدا سے ابدی علیحدگی کا نام ہے۔ تاہم ایک روشن پہلو بھی ہے۔ جیسا بائبل گنہگار کی سزا کے لیے جہنم کا اعلان کرتی ہے، ویسے ہی ایماندار کے لیے فردوس کا وعدہ بھی کرتی ہے۔ ایماندار وہ گنہگار ہے جسے معافی مل چکی ہے۔ جہنم کے موضوع کی نسبت فردوس کا موضوع تسلیم کرنا بہت آسان ہے، تاہم بائبل دونوں کے بارے میں تعلیم دیتی ہے۔ اگر آپ ایک نئے گھر میں منتقل ہو رہے ہیں تو آپ جن لوگوں میں جا رہے ہیں ان کے بارے میں جاننا ضرور چاہیں گے، یعنی وہاں کے ٹریفک کی سہولیات، صنعتوں، پارکوں، ہسپتالوں اور اسکولوں وغیرہ کے بارے میں جاننا ضرور چاہیں گے۔ اسی طرح جس جگہ ہم ابد تک رہیں گے ہمیں اس کے بارے میں ضرور علم ہونا چاہیے۔ فردوس کے بارے میں معلومات بائبل میں پوری طرح سے درج ہے۔ یہ ہر انسانی جان کے لیے فرض ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے بارے میں تبادلہ خیال بھی کریں۔ اگر ہم فردوس کا مقابلہ زمین سے کریں تو مقابلتاً زمین بالکل حقیر سی جگہ دکھائی دے گی۔ اگر ہم اس شاندار مستقبل کا تصور کریں تو موجودہ زمانے کے ہمارے دکھ اور مصائب بہت ہلکے معلوم ہوں گے۔ ایک لحاظ سے سچا مسیح
زمین پر رہتے ہوئے بھی فردوس میں رہتا ہے، اس کی روح اور ضمیر مطمئن ہے اور اس کی خدا سے صلح ہے۔ مشکلات اور پریشانی کے دوران بھی اسے باطنی خوشی اور اطمینان خدا کا حاصل ہے۔ میرے بہن بھائیوں، امید کرتا ہوں آج کا میسج آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ۔ جے مسیح کی۔